مصرع پڑھا، 4 مصرے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ سنیے گا، اگر اس علاقے میں حسینی لوگ رہتے ہیں تو ان کے سامنے کچھ مصرے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، اور پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ مولا حسین کی محبت میں کہہ لیں یا حسین، اور بیداری کے ساتھ بولیں یا حسین۔ سنیے گا، میں نے پڑھا بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا، نیزے پہ کربلا کا، پورا مجمع بولے نیزے پہ کربلا کا، ہاتھوں کو اٹھا کے نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ شاعر نے کہا کہ مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا، نہیں ہونے دے گا۔ اور دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ زینب نے کہا، دیکھ کر نیزے پہ سر شمر سے زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، آپ اسے کوڈ کر لیں وہاں پہنچا دیجئے گا۔ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ ذرا ایک مرتبہ مولا حسین اور مولا علی اصغر کے نام پر پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ لے لبیک یا حسین، اور بیداری کے ساتھ بولیں لبیک یا حسین۔ میں نے پڑھا تھا کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، مقصد شاہ جو پورا نہیں ہونے دے گا، اس کو خالق کبھی پیدا نہیں ہونے دے گا۔ دیکھ کر نیزے پہ زینب نے کہا میرا بھائی تجھے اونچا نہیں ہونے دے گا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ملتا نہیں ہے کوئی سہارا یزید کو، اس طرح سے زینب نے اجاڑا یزید کو۔ خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو، خاتون جنگ کر نہیں سکتی تھی اس لیے خطبوں کی ذوالفقار سے مارا یزید کو۔ بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمامی لوگوں کو، بہت اچھا سننے لگ گئے ہیں، دل لگنے لگ گیا ہے۔ آج یہ حضرات زمین جرول روڈ کو خیر آباد کرنے کے بعد میں ثنا خان رسول محترم قاری رفاقت حسین صاحب قبلہ ممبر شریف پر تشریف فرما ہے۔ میں ادب سے گزارش کروں گا کہ اب آپ کی جگہ وہاں نہیں ہے، بلکہ جہاں میں کھڑا ہوں یہ جگہ آپ کی ہے، آپ یہاں آ کر حضور کا قصیدہ سنائیں۔ آئیے ایک انقلابی نعرہ مولا حسین کے دیوانے کس انداز میں زمین سمگڑا میں رہنے والے زندہ دل لوگ لگاتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتا ہے نور محمد واحدی۔ پوری طاقت و قوت کے ساتھ مولا حسین کی محبت میں نعرے کا جواب دیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! پہنچانا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی بات کروں یا اپنے خاندان والوں کی بات کروں، آپ کو پورا اختیار دیتا ہوں، آپ مجھے وہیں سے بیٹھ کر پتھر مار دیں، لیکن بات آئے جب آمنہ کے لال کی، بات آئے جب مدینے والے آقا کی، تو آپ خوش ہو جائیں اور رب کعبہ کی کبریائی بیان کریں۔ نعرہ تکبیر! پورا مجمع نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مولا امام حسین، فیضان سرکار تاج الشریعہ، اصلاح معاشرہ کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ کائنات گناہوں کا ایک سمندر ہے، نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب جاؤ گے، نبی کی بات نہ ہوگی تو ڈوب
پیغام فیضان سرکار تاج الشریعہ کے جلسے سے آپ ضرور لے کر جائیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے خطیب الہند خلیفہ سرکار تاج الشریعہ مفکر اسلام واعظ حق بیان حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کی بھی آمد ہو چکی ہے آپ کے گاؤں میں۔ انشاءاللہ بہت جلد ممبر شریف پر حضرت بھی تشریف لائیں گے اور ایک علمی گفتگو اور معلوماتی قیمتی باتیں آپ سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ سنیے گا، ایک مصرع پڑھتا ہوں بھائی، مدینہ شریف کے حوالے سے مصرع پڑھ رہے تھے۔ گونڈا کی آواز ہے، اس آواز کو پورے ملک میں بلند کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا ہوں۔ ذرا جو لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں ایک مرتبہ کہہ لیں آپ سبحان اللہ۔ مدینہ شریف جتنے لوگ جانا چاہتے ہیں اپنے ذہنوں کو قریب کریں، یہ 4 مصرع ملاحظہ فرمائیے گا۔ سنیے گا کہ جو مدینے کی گلی کوچوں سے ہو کر نکلے، جو مدینے کی گلی کوچوں سے ہو کر نکلے، صدر محترم حضرت علامہ قاری عرفان صاحب قبلہ، حضرت قاری جمال احمد صاحب قبلہ اور دیگر علماء و شعراء کی موجودگی ہے، ان کی خصوصی دعائیں لے کر جو مدینے کی گلی کوچوں سے ہو کر نکلے، بس وہی لوگ مقدر کے سکندر نکلے اور رات دن کرتے ہیں سرکار کے روضے کا طواف، اجی ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ روضے کا طواف، رات دن کرتے ہیں سرکار کے روضے کا طواف، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ رضائے مصطفیٰ کمیٹی کے لوگ اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا؟ اگر نہ بیٹھے ہو تو قاری عبد الرحمن صاحب قبلہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اسٹیج تک بھیجنے کی وہ ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں۔ 4 مصرع میں نے پڑھا، جو مدینے کی گلی کوچوں سے ہو کر نکلے، بس وہی لوگ مقدر کے سکندر نکلے، رات دن کرتے ہیں سرکار کے روضے کا طواف، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے، ہم سے بہتر تو مدینے کے کبوتر نکلے۔ مدینہ جاؤں گا جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے، اور اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اگر طیبہ نہ جا پایا تو اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ آل رسول کی آمد آج کے گاؤں میں ہے، ایک مصرع سن لے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اور ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں، فرشتے حشر میں جلوے تمہارے گھر کے دیکھیں گے، فرشتے حشر میں جلوے تمہارے گھر کے دیکھیں گے۔ ابو بکر و عمر عثمان یہ حیدر سے کہتے ہیں، فرشتے حشر میں جلوے تمہارے گھر کے دیکھیں گے۔ آخری مصرع استاد القریب مفکر اسلام نادش المفن حضرت علامہ محمد مظکر حسین خان صاحب قبلہ کے قدم کو چوم کر ایک آخری مصرع پڑھتا ہے نور محمد واحدی۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ کے نام پر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر پورا مجمع کہہ لے، لبیک یا رسول اللہ، کیونکہ ہم صحابہ والے بھی ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ والے بھی ہیں۔ سنیے گا آخری مصرع پڑھتا ہوں کہ مدینہ جاؤں گا جس دن تو یوں منظر نگاہوں سے، کبھی اندر کے دیکھیں گے کبھی باہر کے دیکھیں گے، اگر طیبہ نہ جا پایا اتنا تو کروں گا میں، مدینہ جس نے دیکھا ہے اسے جی بھر کے دیکھیں گے، اسے جی بھر کے دیکھیں گے۔ اور یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ یہ ہم نے سوچ رکھا ہے، حسینی بن رہے ہیں جو، ہم ان کے سامنے چرچا عمر کا کر کے دیکھیں گے۔ حضرات گرامی وقار، اپنے ذہنوں کو آپ قریب کر لیں، اپنی سماعتوں کو باوزن کر لیں۔ وہ خطیب آپ کے سماعتوں کے نظر ہو رہا ہے جسے آپ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ گفتگو سماعت کریں گے، جنہوں نے زمانے قدیم سے اللہ کا شکر و احسان ہے مسلک و مشرف کا کام کیا ہے، جس زمانہ مفکر اسلام واعظ حق بیان ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا الشاہ محمد مظکر حسین خان صاحب قبلہ برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ کے نام سے موسوم کرتا ہے۔ ادب اور احترام کے ساتھ نور محمد واحدی اس مائک کو استاد الکریم کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہے۔ آئیے نعروں سے استقبال کر لیں، پورا مجمع ایک ایک شخص ذمہ داری کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کرے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
فضل رب العلا کو دیکھا ہے، عاشق مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور میری قسمت پہ ناز کر دنیا میں نے اختر رضا کو دیکھا ہے۔